نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبیلہ بنو عامر کا ایک دیہاتی شخص آیا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کچھ دلیل تو پیش فرمائیے، ایسے کس طرح مانوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سامنے جو پیڑ ہے، اگر میں اس کی ٹہنی کو اپنے پاس بلا لوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، مان جاؤں گا۔ تو حضرت نے اس ٹہنی کو آواز دی اور وہ ٹہنی پیڑ سے الگ ہو کر باقاعدہ چل کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر سجدے میں گرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، اپنی جگہ چلی جا۔ وہ بیچاری پھر جا کر اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ وہ دیہاتی دیکھتے ہی اسلام لے آیا۔ اسی طریقے پر ایک دیہاتی اور آیا، حضور نے اس کو بھی اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو اس نے کہا کوئی دلیل پیش فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر میں اس پیڑ کو اپنے پاس بلا لوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ مان جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے جا کر کہا تو پیڑ تھوڑا سا ہلا تاکہ اس کی جڑیں الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد سیدھا چل کر حضور کے پاس آ کر سجدے میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی جگہ چلی جا۔ پھر وہ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیہاتی شخص دیکھ کر کہنے لگا کہ حضور میں بھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمارا ایک اونٹ بدک گیا اور قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور اس کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ سخت غصے میں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی جانب بڑھے تو لوگوں نے کہا حضرت آگے مت جائیے، یہ غصے میں ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو۔ جیسے ہی اس اونٹ کی پیغمبر علیہ السلام پر نظر پڑی، سب غصے ختم ہو گیا اور سیدھا آ کر پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا اور کچھ بولنے لگا۔ حضور نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے اور قوت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ صحابہ یہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضور یہ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا خبردار، شریعت میں اگر کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سخت اندھیری رات تھی۔ دو صحابہ حضرت عباد بن بشر، اسید بن حضیر، دونوں کا گھر دور تھا۔ یہ دونوں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب واپس جاؤ تو مجھ سے مل کر جانا۔ اس زمانے میں لائٹ اور روشنی کے انتظامات تو تھے نہیں۔ اندھیری رات پیغمبر علیہ السلام نے واپسی کے وقت ان کو ایک لاٹھی دے دی۔ اس لاٹھی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے سرے پر ایک ٹارچ جل رہی تھی۔ جب یہ حضرات ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کے راستے الگ ہوتے تھے تو اس لاٹھی کے دو ٹکڑے کر لیے۔ اب دونوں میں لائٹیں جلنے لگیں اور جب گھر پہنچے تو لائٹ بند ہو گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمان ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مل کر جانا۔ حضور نے ان کو ایک لاٹھی دی اور فرمایا کہ یہ 10 گز آگے اور 10 گز پیچھے تک روشنی دے گی جب تک کہ تم گھر نہ پہنچ جاؤ۔ چنانچہ وہ روشنی دیتی رہی اور سکون و اطمینان سے گھر پہنچے۔ اور یہ واقعات تو کثرت سے پیش آئے۔ کئی سو کا لشکر ہے اور پانی ندارت، کہیں سے تلاش کر کے پیالے میں چند قطرے لائے گئے اور حضرت نے اپنے دست مبارک کو اس میں ڈالا تو انگلیوں کے بیچ سے پانی کے فوارے نکل پڑے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1400 آدمیوں نے مل کر پانی پیا
اور سب نے پانی کے برتن بھر لیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے کہ 80 لوگوں نے پانی پی لیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام پانی میں سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ شرافت والا پانی وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی انگلیوں سے بطور معجزہ صادر ہوا۔ اسی طرح کھانوں میں برکت کے واقعات ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو 5-10 لوگوں کے لیے بھی ناکافی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بہت سے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پتیلی ایسے ہی رہی جیسے اس میں سے کسی نے کھایا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات ایسی بنائی تھی کہ انکار کی گنجائش کہیں سے کہیں تک تھی ہی نہیں، اور معجزات کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ محدثین اور اصحاب سیر نے باقاعدہ معجزات نبوی پر کتابیں مرتب فرمائی۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ کے نام سے 7 جلدوں میں ہے، اور جس میں سب معجزات ہی کا تذکرہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی الخصائل الکبریٰ ہے، جس میں سب معجزات، دلائل اور علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان سب کی تفصیل اگر ہمیں پڑھنی ہے تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو عجیب معجزہ ظاہر ہوا کہ مسجد نبوی میں پیغمبر علیہ السلام جب ممبر نہ ہونے کی وجہ سے کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر ممبر بن گیا تو جب پہلی مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے کے بلکنے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ وہ تنا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی قربت اب مجھے نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ حضور ممبر پر تشریف لے آئے، میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ اسی کا نام استوانہ حنانہ یعنی بلک بلک کر رونے والا۔ بظاہر بے جان چیز کو بھی آپ سے اتنی محبت تھی، یہ بھی من جملہ معجزات کے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ممبر سے اتر کر اس کے پاس گئے، اس کو گویا سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح تر و تازہ پیڑ بنا دیا جائے جیسا کہ تو کبھی دنیا میں تھا تو اس کا انتظام کیا جائے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت میں لگا دیا جائے اور تیرے پھل اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کھاتے رہیں، تو اس نے یہ قبول کیا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں زندگی پسند نہیں ہے، جنت ہی میں لگوا دیا جائے۔ اور حضور کے فرمانے کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل ہیں، جنہیں سن کر کوئی منصف مزاج آدمی ذرہ برابر بھی شک و شبہ کو ذہن میں نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ہمیشہ اضافہ فرماتا رہے، آپ کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنا آسان فرمائے، ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔